تو جو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانے لگا نا، اس کو دیکھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ایک تو کہانی حسب روایت آپ کو سنانی ہے، آپ کو دکھانی ہے، اور اس کہانی کا جو میں ایکسپوز کروں گا نا ریالٹی بیس پہ، وہ کس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ حدیث کے اوپر. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس طرح کے عالم علماء سے ایک تو آپ کو بائیکاٹ کرنا پڑے گا ہر حال میں، کیونکہ ممبر رسول پر بیٹھ کے ان کو اتنی تمیز نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے، اتنی بڑی داڑھی رکھ کے، اتنا علم رکھ کے. چلو میرے پاس نالج نہیں ہے، میں چلو ایک نوجوان نسل کا ایک عام سا بندہ ہوں، مجھے علم اتنا زیادہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے. تو یہ جو اتنے زیادہ شعور اور داڑھیوں والے لوگ بیٹھے، ان کو شرم نہیں آتی؟ کیوں میں ایسے بول رہا ہوں؟ یہ جب اس بندے کی میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا نا، یہ کوکاب نورانی صاحب کی، اس کے بعد جب اس کی نفی کروں گا حدیث سے، تب آپ لوگوں کی آنکھیں تقریباً کھل جائیں گی، اور یقیناً ان لوگوں کی آنکھیں ضرور کھلیں گی. پتہ نہیں شاید کھلے کہ نہ کھلے. کن لوگوں کی؟ جو لوگ مجھے کمنٹس میں ہراس کرتے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، کچھ بھی کہہ رہے ہیں، وہ ان کا فیل ہے، اللہ اور ان کا معاملہ ہے. میں ان کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. ابھی ویڈیو کا پراپر سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اور ہر بندے کو جواب مل جائے گا. آج پتہ کس چیز کا؟ ولیوں کی طاقت کو تم کیا جانو؟ تمہیں کیا پتا ولی کیا ہوتے ہیں؟ ولی اللہ کی ایک کرامت ہوتی ہے، ولی اللہ کو پہچاننے، لوگوں کو بتانے والے ہوتے ہیں، اور ولی کے ذریعے ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے. تو ان ساروں کو ان کا جواب انشاءاللہ ضرور مل جائے گا. لیکن ویڈیو کو پراپر دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے حسب روایت ایک ریکویسٹ ہے، اگر میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور کمنٹس میں اپنی پیاری پیاری اور خوبصورت رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور مجھے سیلف موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ ٹاپک بتایا کریں، آپ سجیسٹ کیا کریں، لنک شیئر کیا کریں کہ اس طرح کی ویڈیو پر جو ہے وہ آپ بات کریں. اور انشاءاللہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس پر بات کریں گے. تھینک یو سو مچ. دل میں تڑپتی جس دن قافلہ جانا، میں چھت پہ چڑھ گیا، سامنے قافلہ جا رہا تھا، میں دیکھتا رہا کہ یہ لوگ جائیں گے، کعبہ دیکھیں گے، طواف کریں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، منا مزدلفہ عرفات جائیں گے، روضہ رسول دیکھیں گے. فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے. قافلہ نظر آ رہا تھا، پھر ان کی دھول، میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. فرماتے ہیں میں نے آنکھیں صاف کی تو اب میرے سامنے قافلہ یا اس کی دھول نہیں تھی، کعبہ میرے سامنے تھا. اللہ نے گویا کیا فرمایا؟ تو عبد القادر ہے، میں القادر. القادر کے معنی جو سب کچھ کر سکتا ہے. تو عبد القادر ہے، میں القادر ہوں. تو نے آنا چاہا، ماں نے آنے نہیں دیا، مگر تو پیارا ہے، تو نے خواہش کی ہے. میں القادر ہوں، تو کعبے نہیں آیا، میں کعبے کو تیرے پاس بھیج دیتا ہوں. فرماتے میں نے سارا منظر وہیں سے دیکھا. یہ اس وقت کی شان ہے، ابھی کم سن ہے. ابھی پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے. فرمایا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے. ویڈیو آپ نے دیکھ لی. میرا اس کو ایکسپوز کرنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کمنٹس میں، آپ کو غصہ آ رہا ہے یہ سوچ کے؟ اگر آپ میں تھوڑا بہت بھی ایمان ہے نا، تو آپ کو کیا غصہ نہیں آ رہا کہ ایک عام سا بندہ، چلے مان لیا جی وہ اللہ کا ولی ہے، مطلب کعبہ آ کے اس کے حجرے کا طواف کر رہا ہے. نبی علیہ السلام کے حجرے کا کبھی کعبہ نے طواف کیا؟ یا جو نبی کے بعد صحابہ ہوتے ہیں ان سے افضل تھے، کس سے؟ یہ جتنے بھی ولی اولیاء گزرے ہیں، یا اب چلو اپنے آپ کو لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، کیا وہ صحابہ سے افضل ہیں؟ نہیں ہے. تو صحابہ کے کیا کبھی حجرے کو کعبہ نے طواف کیا ہے؟ کبھی بھی طواف نہیں کیا. اچھا اب یہ تو ہو گئی جذباتی بات. لوگ کہتے ہیں کہ تم جذباتی بات کرتے ہیں، چلو یہ تو ایک جذباتی بات ہو گئی. اب آ جاتے ہیں تھوڑا اس کے ریفرنس کی طرف. تو بخاری کی ایک حدیث ہے صلح حدیبیہ کی 2731، جس میں نبی علیہ السلام کو جو مشرکین عرب کے لوگ تھے انہوں نے حج کرنے سے، یعنی کہ مکہ جانے سے روک دیا. وہاں پر جتنے بھی صحابہ کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ ان سے کہا کہ اپنا جو احرام باندھا ہوا ہے وہ اتار لو اور اپنے جانوروں کو یہیں ذبح کر لو. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا. وہ ظاہر کو تھا روئے جا رہے تھے. اس کے بعد نبی علیہ السلام چلے گئے ام سلمہ کے حجرے میں. وہاں چلے گئے تو وہاں جا کے کہنے لگے کہ میں نے ان سے 3 دفعہ کہا کہ اپنا احرام اتار لو، جانور یہیں ذبح کر لو، مگر وہ میری بات ہی نہیں سنتے. یہ حدیث ہے سرکار، یہ میں اپنی طرف سے بتا نہیں رہا. آپ کو 2731 حدیث کا میں نے وہ ریفرنس بھی دے دیا، بخاری میں آپ کو مل جائے گی. تو ام سلمہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ صرف اتنا کریں کہ آپ خود اٹھیں، اپنا احرام اتاریں، اور اپنے جب جانور کو آپ ذبح کرنے لگیں گے تو آپ کو دیکھو دیکھ سارے صحابہ کر لیں گے.
اور ایسا ہی ہوا کہ وہ سارے صحابہ نے ایک ایک کر کے اپنے جانوروں کو ذبح کر لیا. کیوں؟ اور اس میں شروعات میں ایک چیز میں آپ کو جو ہے وہ دوبارہ بتا دوں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس سال نہیں، چلو ہم اگلے سال چلیں گے. ایک معاہدہ ہوا تھا کس چیز کا؟ جو مشرکین عرب کے لوگ تھے ان سے صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ آپ اس سال مکہ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہو گیا، اگلے سال جائیں گے. معاہدہ تھا، وہ مشرکین تھے تو اس حساب سے معاہدہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ معاہدے کے حساب سے ہم اگلے سال جائیں گے. لیکن وہ زارق اتار رو رہے تھے. اب آپ کو شروعات میں نے بتا دیا کہ نبی کا رتبہ کیا ہوتا ہے. نبی کے بعد صحابہ ہوتے ہیں، تبع تابعین ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کہیں جا کے غوث کتب ابدال اور یہ جو ایک لڑی چلتی جا رہی ہے نا، جو ہمیں بچپن سے بس بتایا جا رہا ہے. اچھا، تو اب صحابہ افضل ہیں، ایسے ہی نا، نبی کے بعد صحابہ غوث پاک اور ان سب سے افضل ہیں. مجھے اب یہ بتائیے گا کہ جب وہ رو رہے تھے تو اللہ کے نبی کو تو کہنا چاہیے تھا کہ میرا غوث اعظم ایک ایسا جو ہے وہ ولی آئے گا کہ جو رو رہا ہوگا اس کی آنکھوں میں سے دھول آئے گی اور وہ جیسے آنکھ کھلے گا سامنے کعبہ ہوگا اور اللہ اسے کہہ رہا ہوگا، یعنی کہ اس کو وہی کی تائید بھی ہوگی کہ اللہ اسے کہہ رہا ہوگا کہ تو عبد القادر ہے، میں القادر ہوں، میں نے کعبہ تیرے لیے بھیجا، تو نہیں آ سکتا تو کیا ہو گیا، میں کعبے کو ہی بھیج دیتا ہوں. چلو جی ہو گیا جی، صحابہ کے لیے کیوں نہیں آیا؟ نبی علیہ السلام بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یار غوث پاک تو ہے، وہ تو میری تمہاری قدموں کی خاک سے بھی گیا گزرا ہے، میں تو پھر اللہ کا خاصوں خاص نبی ہوں. تو یار اس کے لیے جب کعبہ طواف کرنے آ سکتے، اس کے حجرے کا طواف کر سکتے، تم کیوں روتے ہو؟ تم تو اس سے افضل ہو یار، آ جاتا ہے کعبہ تمہارے لیے بھی، یا تمہارے لیے نہیں آتا میرے لیے آ جائے گا، تم بھی طواف کر لینا. سر ایسا ہے نہیں نا. وہ کہانیاں جو ہیں وہ کہانیاں سٹوریز ہیں، کسی کو مووی کی اسکرپٹ لگتی ہے، یہ ریئل لائف ہے. سر آپ تھوڑا سا غور کریں گے نا تو آپ نے بچپن سے لے کر اب تک نا تقریباً ہندوستانی موویز دیکھی ہوں گی، اس میں لائک ہارر بھی ہیں اور اس میں یہ میوٹنٹس والی بھی ہیں، یعنی کہ چمتکاری بابا ہاتھ مطلب کہ دم کر دیا اور کیا کر دیا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اگر موویز یا ڈراماز کی بات کی جائے، انڈیا اگر ہم سے اوپر جاتا ہے تو پاکستانی بھی اس کو کاپی کرتے ہیں. اسی طرح سے جب ان کے بابوں کو وہ کاپی کرتے ہیں اور اپنے ہندو کو مطلب ہندوازم مذہب کو جب اوپر لے کر جاتے ہیں، تب ہمارے یہاں سے سو کولڈ مسلمان نکل کر آتے ہیں جو اپنے بابوں کو اوپر لے کر جاتے ہیں. تو سر یہ اوپر نیچے کا کام ہے. ایکچولی طور پہ اسلام ایسا ہے ہی نہیں جو ہمیں ریپرزینٹ یہ مولوی صاحب کر رہے ہیں. یار اب اس بندے کی اتنی داڑھی ہے، نورانی چہرہ ہے، چلو جی تو آپ وہ کہتے ہیں جس کا وائٹ چہرہ ہوتا ہے آپ اس کو نورانی کہہ دیتے ہیں، چلو جی یہ نورانی چہرے والا بھی ہے، اتنی اس کی داڑھی بھی ہے، اور اتنے لوگ بیٹھ کے سبحان اللہ اور نعرے کیا لگا رہے ہیں. نہ انہوں نے حدیث پڑھی، نہ انہوں نے حدیث کا کوئی مطلب سمجھا، اس کا کوئی ریفرنس ڈھونڈا، کسی عالم کے پاس گئے کہ یار یہ غوث پاک کے بارے میں مولوی ہے ہمیں بتاتا پھر ہے، جو قرآن کا حافظ بھی ہے اور حافظ سے کہیں اوپر ہے، اردو سے اس نے ترجمہ بھی مطلب کیا ہوا ہے قرآن کا، اور تفسیر قرآن بھی اس نے پڑھا، حدیثیں بھی ساری جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک ایسے ارلوجیکل بات کر رہا ہے. ہماری عقل تو نہیں مانتی کہ ایک ولی کا جو ہے وہ طواف، اس کے حجرے کا طواف کرنے کے لیے کعبہ آ جاتا ہے. کیا صحابہ کے لیے بھی یہ فیسلٹیز تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ فیسلٹیز تھی؟ سرکار اگر تو وہ عالم اپنے دین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ مخلص ہے تو وہ آپ کو ہمیشہ اس کا یہی جواب دے گا حدیثوں کے حساب سے، جو کہ انجینئر محمد علی مرزا سر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر وہ ہے نا ٹکڑوں پہ پلنے والا بندہ، یعنی کہ بس واہ وائی کروانی ہے، چند پیسے لینے ہیں، اپنا نام کروانا ہے، تو سرکار وہ آپ کو کبھی بھی حدیثوں کی طرف جانے نہیں دے گا. وہ بس آپ کو پتہ کیا بولے گا؟ وہ جو بابا الیاس قدری بولتے ہیں نا کہ غیر عالم کا بیان سننا حرام حرام حرام. بھائی چلو غیر عالم میں ہوں، میں تو پھر بھی حدیث کے حساب سے بات کر رہا ہوں، آپ کی اس کہانی کی نفی کر رہا ہوں. آپ اتنے بڑے عالم ہو کے، اتنا بڑا مرکز چلا کے، اور یہ کوکاب رحمانی یا نورانی صاحب اتنا بڑا جو ہے وہ سیٹ اپ چلاتے ہیں، کتنے لوگ ان کے مریدین بیٹھے ہوتے ہیں. سرکار آپ لوگوں کو شرم نہیں آتے؟ آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا، آپ لوگوں نے حدیث نہیں جانی. اگر جانتے بھی ہیں پھر بھی آپ ہمارے جیسے لوگوں کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا سننا ہی حرام 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 ہے. تو آپ جو حرام کام کر رہے ہیں کہ ممبر رسول پر بیٹھ کے کہانیاں سنا رہے ہیں جو ایکچولی طور پہ ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے. نہ نبی علیہ السلام کو یہ فیسلٹیز ملی ہے، نہ ہی صحابہ کرام کو ملی ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے. آپ کے غوث اعظم کو کیسے مل گئی؟ کیا وہ اللہ کے نبی سے افضل تھے؟ کیا ان کا تعلق جس طرح عیسائیوں نے مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنایا کہ اللہ کے نعوذ باللہ من ذالک بیٹے ہیں؟ تو کیا آپ اس طرح کی کوئی کہانی گھڑنا چاہتے ہیں؟ نبی سے تو وہ افضل ہو نہیں سکتے کبھی، صحابہ سے تو ویسے افضل نہیں. ایسے ہی ہے نا، نہ نبی سے افضل ہے نہ صحابہ سے افضل ہے. نبی کی تو باتیں نہیں کی جا سکتی، صحابہ سے ہی وہ افضل نہیں ہے. تو مجھے آپ یہ بتا دیں وہ تو تبع تابعین سے بھی افضل نہیں ہے. تو جو فیسلٹیز اتنے بڑے
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिली, जिसकी वजह से दायरा इस्लाम बना, कुरान मजीद नाजिल हुआ, सारे मामलात बने, उन्हीं की नस्ल में से ये कहीं से गौसे आजम निकल गया। तो जब उनको ये चीज़ नहीं मुहैया, उनको ये चीज़ मैसर नहीं है, तो फिर इनको कैसे होगे? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट्स में आप लोग तो देंगे जो मुझसे प्यार, बल्कि मुझसे क्या प्यार करते हैं, मुझसे नहीं कीजिएगा, अल्लाह से प्यार कीजिएगा। जो लोग अल्लाह से प्यार करते हैं और तौहीद को बचाना चाहते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहते हैं, वो तो मुझे कमेंट्स करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि मैं इस तरह का वर्क करता हूं। लेकिन जो मुझे गालियां देते हैं और वलियों को सो कॉल्ड बहुत ऊपर लेकर जाते हैं कि तुम वलियों की करामत को क्या जानो, अब भी आंख खोलो, ये करामत है, साफ साफ अंधा झूठ है जो सिर्फ आपको गुमराह कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, आपके ईमान का खात्मा कर रहा है सरकार, और कुछ भी नहीं कर रहा। अगर ऐसा है ना तो कमेंट्स में रिप्लाई दीजिएगा। अगर थोड़ा सा शऊर आपके अंदर है, थोड़ी सी आपके अंदर अक्ल है कि अगर आपको 2 + 2 4 कहना आता है, रियल लाइफ में कोई 1000 का छुट्टा आपको 900 दे दे, आप उसके गले पड़ जाते हैं। और जहां आपके ईमान का खात्मा हो रहा है, आपको हदीसों से दूर रखा जा रहा है, आपको गलत कहानियां सुनाई जा रही हैं नस्ल दर नस्ल, उस पर आप नहीं बोलते। और अगर कोई एक बंदा अगर एक्सपोज कर रहा तो आप उसको गलत कह रहे हैं। तो कमेंट्स में इस चीज का रिप्लाई जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी खूबसूरत राय का इजहार किया करें, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं बेस्ट से बेस्ट वीडियो आप तक लाता रहूंगा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए आप बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।